اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المعتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام علیکم یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ السلام علیکم یا باب اللہ و دیان دینہ السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق السلام علیکم یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ بہم نتولا ومن عدائہم نتبرع الاللہ اما بعد فقد ورد فی مناجات الشعبانیہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ وتصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک صلوات بھیجیے اور محمد حضرات الجماعت سے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جن مرحومین و مرحومات کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کو بخش دیں۔ صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ ماہ شعبان کا آغاز ہے اور ماہ مبارک رمضان کی طرح یہ بھی اولیاء الہی کی عید کا زمانہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی
عبادتوں کا زمانہ ہے اور پیغمبر اکرم سے موسوم مہینہ ہے۔ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام مسلسل دعائیں، مناجات اور خدا کی بارگاہ میں الہوزاری فرمایا کرتے تھے۔ انہی مناجات میں سے کہ جنہیں تمام معصومین نے اپنی زبان پر اپنے مدعا کی صورت میں جاری کیا ہے، وہ مناجات شعبانیہ ہے۔ ایسی عظیم المرتبت مناجات ہے یہ کہ جس کو اس مناجات کی لذت نصیب ہو جاتی ہے وہ خداوند عالم سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے جو اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک وہ احکام ہیں کہ جو حکم کے قالب میں ہے، حکم کی صیاغت میں ہے، حکم کے لب و لہجے میں ہے، جیسے اقیم الصلاۃ قالب، امر کا قالب ہے، حکم کا قالب ہے، نماز پڑھو۔ آتوا الزکوٰۃ یہ قالب ہے، امر ہے، حکم ہے۔ اور اسی قسم سے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ قالب دستور ہے، حکم ہے کہ آپ اگر بندے ہیں تو آپ کو یہ کام انجام دینا ہے جو آپ کا مالک کہہ رہا ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کی عورتوں پہ واجب ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے بات کرنا۔ دوسرا طریقہ جو وہ بھی واجب ہے، وہ بھی لازم ہے، اور شاید اس واجب سے زیادہ اس کی اہمیت ہو، کہ جس کو دعا و مناجات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ سورہ الحمد میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ جب ہم یہ کریں کہ خدایا ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ در واقع اس کے جو انداز میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں، تو یعنی اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا ہے۔ مناجات میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیہ، خوب یہ اس مناجات شعبانیہ کی یہ آخری مرحلے کی دعا، یعنی بالکل معراجی مراحل کی یہ دعا ہے۔ اس دعا سے پہلے کچھ آغاز کی ضرورت ہے، کچھ اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے، کچھ خدا سے شرط و شروط کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اتنی اہم درخواست ہے کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیہ، میرے مالک ہمیں وہ انقطاع، یعنی سب سے دوری، اور صرف اپنی ذات سے وہ توجہ عطا فرما کہ صرف اور صرف تیرے نور کا دیدار ہو سکے۔ آپ دیکھیں خوب یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے سب سے خدا سے کیا کہنا ہے؟ اسمع دعائی، مالک ہم یہ جو تجھ سے دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو پہلے یہ شرط ہماری قبول کر لے کہ تو ہماری دعا سنے گا۔ اگر جو ہم دعا آگے مانگنے والے ہیں وہ دعا اگر تو نے قبول نہیں کی تو بیکار ہے، اس لیے پہلے تو قول دے کہ تو ہماری دعا کو سنے گا۔ واسمع دعائی، تو ہماری مناجات کو قبول کرے گا، تب ہم تجھ سے مناجات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔
جب تک کہ خدا ہماری ندا کو سنے گا نہیں، وسمہ ندائی، تو ہماری ندا کو، ہماری فریاد کو، ہماری چیخ پکار کو سن لے۔ جب یہ سن لے گا، جب تو ہمیں قول دے دے گا کہ ہم چیخ کے پکاریں گے تو آواز دے گا، جب ہم تجھ سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول کرے گا، جب ہم تجھ سے مناجات کریں گے تو ہماری مناجات کو قبول کرے گا۔ جب یہ تو ہمیں قول دے دے گا تب ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دعا مناجات کا جو آغاز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی جو چیزیں طلب کی جا رہی ہیں وہ اہم ہے، اس لیے پہلے خدا سے شرط باندھی جا رہی ہے کہ مالک یہ پہلے تو ہمیں قول دے دے کہ تو ہماری دعا سنے گا، ورنہ ہم تو سے مانگتے رہیں تو ہمیں توجہ ہی نہ دے ہماری طرف، تو ہماری دعا کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تجھے چلا چلا کے پکارتے رہیں، ندا دیتے رہیں اور تو ہماری ندا پر توجہ ہی نہ دے، ہم سرگوشی کرتے رہیں اور تو ہماری مناجات کی طرف توجہ ہی نہ دے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، خدا کا جواب کیا ہے یہاں پر کہ تم نادیتکا کی منزل پر آ جاؤ، ادعوکا کی منزل پر آ جاؤ، ناجیتکا کی منزل پر آ جاؤ، پھر سننا ہماری ذمہ داری۔ ہم تو شرط قبول کیے بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ادعونی استجب لکم، دعا تو محقق ہو، موضوع تو استجابت تو ہم نے ذمہ داری لے ہی لی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وسمہ دعائی اذا دعوتک محقق نہیں ہو رہا ہے، اس لیے دعا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جس دن دعوتک محقق ہو جائے گا، جس دن خدا کو پکارنا محقق ہو جائے گا، اس دن تو پھر مسئلہ حل ہے، اس دن تو پھر استجابت کا تحقق ہونا ہی ہونا ہے۔ جس دن نادیتک محقق ہو جائے گا، یعنی اس کو چیخ کے پکارنا محقق ہو جائے گا، اس دن تو ندا پر اثر ہوگا۔ جس دن ناجیتک کی منزل آ جائے گی، اس دن تو نجوہ قبول ہوگا، سرگوشی ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دعا ہو اور استجابت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ندا اس کو پکارا جائے اور جواب نہ آئے، وہ آئے گا لیکن پکارا تو جائے، اس کو پکارا جائے۔ اس کو پکارنے کے لیے شرط کیا ہے؟ دو چیزیں پکارتی ہیں، جب تک کہ دو چیزوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی اس وقت تک پکارنا، دعا، ندا، مناجات کچھ بھی محقق نہیں ہوگا۔ ایک زبان کیا ہے؟ زبان جو فارسی میں کہتے ہیں سخنگو کسے کہتے ہیں؟ جو ملک کی طرف کا نمائندہ آ کر بولتا ہے اسے کہتے ہیں سخنگو کشور۔ ہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملک کی نمائندگی میں آگے بولتا ہے کہ ہمارے ملک کا یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ یہ جو ملک کا نمائندہ آگے بولتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی کبھی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے انٹرویو دیتا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، جیسے سیاسی پارٹیوں کے حکومتوں کے نمائندے کرتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سب کی ترقی ہو، سب کا ساتھ رہے، اور یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے، سخنگو ہے، یہ زبان اس کی بول رہی ہے، ملک کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ بول رہا ہے، لیکن دل میں اس کے کچھ اور ہے، وہ اس کے برخلاف کرنے کے لیے۔ تو ہماری زبان ہمارے ملک کے قلب کی سخنگو ہے، ہماری زبان ہمارے ملک کی، ہماری قلب کی حکومت کی نمائندہ ہے۔ یہ نمائندہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب یہ نمائندہ کہتا ہے ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت، یہ جھوٹ بولتا ہے،
یہ نمائندہ جب بولتا ہے کہ میرے اللہ میرے لیے کتنا سخت ہے کہ ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں وقت کے امام کو نہیں دیکھ رہے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جو نمائندہ، یہ سخنگو جو ہے، یہ زبان یہ جھوٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بول رہی ہے، دل نہیں بول رہا ہے. جس دن یہ نمائندہ اس قلب کی نمائندگی کرنے لگے اور یہ دعوتک محقق ہو جائے اور یہ ناجائتک محقق ہو جائے اور یہ خدا کو پکارنا محقق ہو جائے، اس دن استجابت محقق ہے. خوب، اب اس دعا میں آپ دیکھیں، اس دعا میں، اس مناجات میں جو فقط یہ نہیں کہا کہ نادیتک، دعوتک، ناجائتک، یہی نہیں، فقط کیسے پتا چلے کہ ہم پکار رہے ہیں. ہم کو کہاں تک جانا ہے؟ حبلی کمال الانقطاع تک جانا ہے. وہاں پہنچنا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کون سا راستہ فراہم کیا ہے؟ اس کی تمہید کیا ہے؟ اس کی آپ تو اللہ سے قول لے رہے ہیں کہ وسمہ دعائی، وسمہ ندائی، وسمہ نجوائی، یہ تو آپ اللہ سے قول لے رہے ہیں کہ میری مناجات بھی قبول کر لے اور میری دعا بھی قبول کر لے اور میرا پکارنا بھی قبول کر لے. لیکن مرحلہ یہ ہے کہ وہ بھی، خدا بھی تو ایک شرط لگا رہا ہے. خدا کی شرط یہ ہے کہ نادیتک کہاں ہے، خدا کی شرط یہ ہے کہ نجوتک کہاں ہے، خدا کی شرط یہ ہے کہ دعوتک کہاں ہے. تم دعوتوں کا اللہ کو پکارو، اللہ کو کے علاوہ سب کو پکار کے کہو کہ ہم تجھے پکار رہے ہیں تو نہیں محقق ہوگا. اور جب تک کہ موضوع محقق نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اوپر حکم بار ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو قانون ہے نا، یہ تو دو چار والی بات ہے. موضوع اور حکم کے درمیان علت و معلول کا رابطہ ہے. جب تک کہ دعا، وہ بھی اس کو پکارنا، ہر ایک پکارنا تھوڑی دعا ہے. تو اب بتانا پڑے گا کہ ہم تجھے پکار رہے ہیں، تو کیسے پکار رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ فقط حرب تو الیک، جس کی طرف آدمی آتا ہے اس کی طرف اس کو دوڑ کے آنا پڑتا ہے. اگر خدا کو پکار رہے ہیں تو سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے، سب سے دوری اختیار کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا. وہ بھی دوڑتے ہوئے پہنچنا ہوگا، وہ بھی بھاگتے ہوئے پہنچنا ہوگا. فرق تو یہی ہے نا، بنیادی فرق یہی ہے نا. انسان جس سے خوف کھاتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. یہ قانون ہے، آپ دیکھ لیجئے. آپ سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں. خائف مخوف ان سے دور بھاگتا ہے. خائف جس سے خوف زدہ ہوتا ہے دور بھاگتا ہے. وہ شاگرد جس نے اپنا ہوم ورک انجام نہیں دیا وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتا ہے. ہاں، وہ طالب علم جس نے اپنی تیاری نہیں کی ہے کلاس کی، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آڑ میں رہے تاکہ استاد دیکھنے نہ پائے. اب یہاں سے آپ شروع کیجئے. ہم لوگ طالب علم ہے، طالب علم والی مثال، آگے بڑھیے جاب کی مثال چلے جائیے، باس کی مثال چلے جائیے، آفیسر کی مثال چلے جائیے، نوکر کی مثال لے کے چلے جائیے. جتنی مثالیں آپ لے کے چلے جائیے سب میں یہی ہے کہ جو خوف زدہ ہوتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے جس سے اس کو خوف لاحق ہے. بچہ اگر باپ سے ڈرتا ہے تو سامنا نہیں کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چاہے گا کہ آئیں تو ادھر ادھر نکل جائے. یہ خوف کی بنیاد ہے، یہ خوف کی اصل ہے کہ جس سے خوف ہوگا اس سے انسان بھاگے گا. جز خدا سے خوف کا نتیجہ، خدا کا خوف بالکل برعکس ہے. انسان جتنا خدا سے خوف زدہ ہوتا ہے اتنا خدا کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، اتنا خدا کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے. اس لیے کہ حرب تو جتنا بھاگا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی طرف جاتا ہے. اور وہ خداوند عالم ایک ایسا مالک اور ایک ایسا معبود ہے جو اپنے بندے سے یہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم دوڑتے ہوئے آؤ گے، ہم 100 قدم آغوش رحمت بڑھاتے ہوئے آ جائیں گے. ایک سلامات بھیجئے بر محمد و آل محمد.
حیدری محمد و آل محمد صلوات. تو قد حربت الیک، کیا علامت ہے کہ ہم نے تجھے پکارا ہے؟ میری زبان فقط نہیں بول رہی ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ فقط زبان سے دعا نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ فقط نجوہ زبان سے نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم تجھے ندا اور چیخ کر جو پکار رہے ہیں فقط زبانی لغلغہ نہیں، فقط حربت الیک، ہم تیری بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم جب یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا کہ حربت الیک، کہ انسان بھاگتا ہوا خدا تک پہنچے گا، تو پھر وہاں تک پہنچے گا کہ اس دعا کے آخر میں کہے گا الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. اب جب ہم دوسروں سے بھاگتے بھاگتے، دوسروں سے ناتا توڑتے توڑتے، دوسروں سے منقطع ہوتے ہوتے، دوسروں سے رابطہ قطع کرتے کرتے آ چکے ہیں، تو اب ہم جب ادھر آ گئے ہیں تو ادھر سے ہمیں تو خود بخود دور کر دے. کمال الانقطاع، جب حربتوں کی منزل آئے گی، جب منہ موڑے گا انسان دنیا سے، جب منہ موڑے گا انسان غیر اللہ سے، جب منہ موڑے گا انسان خواہشات نفسانی سے اور رخ کرے گا دوڑتے ہوئے خدا کی طرف، تو دوڑتے دوڑتے اس منزل تک پہنچے گا کہ اس مناجات شعبانیہ کے آخر میں کہے گا حبلی کمال الانقطاع الیک. میرے مالک اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں میں لذت ہے ہی نہیں جو تیرے علاوہ ہے، ان چیزوں میں کمال ہے ہی نہیں جو تیرے علاوہ ہے. اسی لیے امام حسین نے دعائے عرفہ میں کیا کیا؟ امیت عین اللہ تراک، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی ہیں. اس نے کیا پایا؟ من الذی فقد من وجدک ومن الذی وجد من فقدک. میرے مالک جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. ایک سلامات بھیجیے محمد وآل محمد. آپ کر رہے ہیں بات کو؟ حبلی کمالن، کہاں تک جانا ہے؟ کمال انقطاع کہاں تک ہو؟ پہلے بھاگنے کی منزل آئے گی. کب بھاگتا ہے آدمی؟ بھاگتا کب ہے؟ بھاگتا اسی وقت ہے جب وہ مضطر ہو جاتا ہے. جب مضطر ہو جاتا ہے تو آدمی دوڑتا ہے نجات کے لیے. بھاگتا کب ہے؟ جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تو انسان پھر اس طرف بھاگتا ہے. اچھا، بھاگنا ذمہ داری ہے، مقصد کی طرف بھاگنا ذمہ داری ہے. مقصد میں آنے والی رکاوٹ کو خدا خود دور کرے گا. اگر فقط حربت الیک کی منزل آ جائے گی، اگر منزل آ جائے کہ ہم الیک، الہی کی طرف بھاگیں دوڑیں، تو اس بھاگنے میں، اس دوڑنے میں، اس کی طرف رخ کرنے میں اور دوسروں سے منہ موڑنے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی کہ عام انسان اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتا ہے، خود قدرت الہی اپنے سے قریب کرنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرے گی رکاوٹ دور. یعنی دنیا کا سخت ترین اور قدرت مند ترین حاکم بھی رکاوٹ ایجاد کرے گا، تب بھی خدا اس رکاوٹ کو دور کر دے گا. کیے کہ نہیں کی ہے؟ قصد الہی ہونا چاہیے، الہی کی طرف حرب کی منزل ہونی چاہیے، خدا کی طرف رخ کر کے دوڑنے کا مرحلہ ہونا چاہیے. 7 بند دروازوں کو اللہ کھولتا ہے. ہر کے دل میں ایک یوسف بیٹھا ہے، ہر کے وجود میں ایک یوسف ہے، اور جو یوسف ہے کسی کے دل میں اور قلب میں، اس یوسف وجود کو اغوا کرنے کے لیے ایک زلیخا دوڑ رہی ہے. اس یوسف وجود کے مقابلے میں جب زلیخا آئے تو یوسف وجود کو ادھر سے منہ موڑ کے حربتوں کی منزل تک آنا پڑے گا. جب حربتوں کی منزل تک آئے گا، حربتو الیک، مالک ہم
تیری طرف دوڑ رہے ہیں. ہم ان چیزوں سے نجات, کیسے یہ رکاوٹیں دور ہوں گی یہ ہمیں نہیں معلوم, کیسے یہ ممانعت دور ہوگی ہمیں نہیں معلوم, کیسے یہ مانع برطرف ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہرب تو الیک, ہم نے تیری طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے. خدا کیا کہتا ہے, تم میری طرف دوڑ کے آؤ. دیکھو کس طریقے سے حکومت وقت کی طرف سے بند کیے ہوئے دروازے کو ہم اپنی قدرت کاملہ سے کھول کے تمہاری عزت بھی بچاتے ہیں, تمہارے دل کے یوسف کو بھی باقی رکھتے ہیں. ایک سلامات بھیجیے بر محمد و آل محمد. الہی بھاگنے کی منزل ہو, اس کی طرف رخ کا ارادہ ہو, اس کی طرف توجہ کی نیت ہو, سب سے دوری ہو, اس کو پکارنا ہو, اس کو چیخ کے پکارنا ہو, اس سے نجوہ کرنا ہو, تو پھر دعا بھی سنے گا, پھر وہ نجوہ بھی سنے گا, پھر وہ ندا بھی سنے گا. اور یہی دوڑنا جب آگے بڑھتا چلا جائے گا تو کہاں تک پہنچنا ہے, کہاں تک پہنچنا ہے؟ کوئی حد و حدود ہے؟ نہیں. کون کون سے حجابات کو دور کرنا ہے؟ حجابات مختلف ہیں. مادی حجابات ہیں, مادی حجابات کی کوئی کمی نہیں ہے. ساری جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ ساری مادی حجاب ہیں. لیکن جب خود حبل کمال الانقطاع کی منزل پہنچتی ہے تو پھر نورانی حجاب بھی مانے ہوتے ہیں. جب حربتوں سے آدمی شروع کرتا ہے اور کمال الانقطاع تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی تخرقا ابصار القلوب حجب النور. کہاں تک؟ حجاب نور ہے کیا؟ حجاب نور ہے کیا؟ دیکھیے چشمہ دو لوگ لگائے ہوئے ہیں, آپ لگائے ہیں, ہمارے تین ہیں. تین یہ آپ بالکل صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ بالکل صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ بالکل صاحب مجھے, لیکن جیسے میں دیکھ رہا ہوں ویسے آپ نہیں دیکھ رہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں کسی سے دیکھ رہے ہیں؟ چشمے سے. شفاف حجاب ہے. یہ مادیت ہی سمجھانے کی چیز ہے. یعنی مادیت میں بھی حجاب شفاف ہو سکتا ہے. صاف حجاب ہے, ایک ذریعے سے دید ہے, ڈائریکٹ نہیں دیکھا جا رہا ہے. ایک حجاب ہے جو دید اور دیدار کے بیچ میں مانے ہے. یہ بھی حجاب ہے. کبھی حجاب نورانی ہوتا ہے. جب حبلی کمال الانقطاع الیک کی منزل آئے گی تو کہاں تک جانا ہے؟ اتنا جانا ہے کہ حجب نور کو بھی پارا کر دیا جائے. حجاب نور کیا کیا چیزیں پھر بن جائے. پھر جنت حجاب نور بن جاتی ہے, پھر کوثر حجاب نور بن جاتی ہے, پھر جنت کی نعمتیں حجاب نور بن جاتی ہیں. پھر انسان بندگی والی عبادت نہیں کرتا ہے, پھر انسان تجار کی عبادت نہیں کرتا ہے. پھر نوبت کہاں تک پہنچتی ہے؟ جب سارے حجب پارا ہو جاتے ہیں, حجاب نور بھی پارا ہو جاتے ہیں. جنت اور اس کی ساری نعمتیں, کوثر اور اس کی ساری نعمتیں, جنت اپنی تمام اقسام کے ساتھ, جہنم اپنی تمام اقسام کے ساتھ کہاں تک پہنچتی؟ الہی ما عبدتک خوفا للنار ولا عبدتک شوقا للجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. جب سارے حجب خرق ہو جاتے ہیں, جب سارے نورانی حجب ختم ہو جاتے ہیں تو نوبت یہاں پہنچتی ہے کہ مالک نہ تو جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی ہے, نہ تو جنت کے شوق میں تیری عبادت کی ہے, بلکہ تجھے لائق پرستش مانا ہے اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں. ایک سلامات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بس ہو گیا. کہاں تک پہنچتا ہے انسان؟ انسان کہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ حجب خرق ہو جائیں, حجاب نور. اور کہاں پہنچنا ہے؟ معدن عصمت تک, عصمت تک پہنچنا ہے, عظمت تک پہنچنا ہے. حتی تصل معدن العظمہ, یعنی جب انسان
حجب نور کو پارا کر کے آگے بڑھتا ہے تو عظمت کی معدن تک پہنچتا ہے. کیا ہے یہ بھی تو مادی حجاب نہیں آدمی کے ختم ہوا ہے, تو کیا جانے حجاب نور کیا ہوتا ہے, اور کیا جانے معدن عظمت کیا ہوتا ہے. انسان جب کمال تک پہنچتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ آپ دیکھیں جناب سیدہ قیامت کی جنت میں کیا روایتوں میں منظر کشی کی گئی ہے, سب جانتے ہیں آپ لوگ کم و بیش. 70,000 انبیاء, 70,000 صدیقین, یہ سب ملائکہ, جبریل مہار ناقہ لے ہوئے, یعنی وہ محشر کہ جس میں سب کو حقیقت دیکھنے کی طاقت ہو جائے گی. یوم تبلی السرائر, قیامت کیا ہے؟ جس دن پردے ہٹ جائیں گے, ہر آنکھ میں حقیقت دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائیں گی. جس نے اپنا یہاں وجود بنایا ہے آخرت کے لیے وہ سب دیکھے گا, کوئی چیونٹی کی شکل میں, کوئی بندر کی شکل میں, کوئی کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت ابھی بھی وہی ہے, ہاں ابھی بھی وہی ہے, لیکن ابھی آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے, اس لیے اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. ابھی ظاہر چکہ مادہ غالب ہے, معنویت مقہور ہے, اس لیے سب کو ایک جیسا دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم مجھے دیکھ رہے ہیں, سبھی نا, ہم سب کے اندر ایک حقیقت ہے جو سب کل دیکھیں گے یوم تبلی السرائر. وہ محشر, وہ قیامت جو حقیقتوں کا منظرنامہ ہے, سب حقیقتیں دیکھیں گے ہر ایک کی, لیکن وہ عظمت کتنی عظیم ہوگی کہ جہاں سب حقیقتوں کو دیکھیں گے لیکن کسی حقیقت دیکھنے والے میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ فاطمہ کے چہرے کی طرف رخ کر لے, بلکہ آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اے اہل محشر حتی تجوز فاطمہ, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ گزر جائیں. اس لیے کہ کسی میں تاب نہیں ہے کہ اس حقیقت کے منظرنامے میں فاطمہ کی حقیقت کو دیکھ لے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. سمجھ کر رہے ہیں بات کو؟ تو یہ یہاں تک جب یعنی سارے حجب جب خرق ہو چکے ہیں تو ان سارے حجب کے خرق ہونے کے باوجود بھی فاطمہ کی عظمت سلام اللہ علیہا وہ معدن عظمت ہے کہ جہاں کسی میں تاب نہیں ہے کہ ان کا دیدار کر سکے وہاں بھی. اب یہ فاطمہ جب اس عظمت کے ساتھ, جب اس شرف کے ساتھ, جب اس بزرگی کے ساتھ پہنچ رہی ہیں تو اب خدا انہیں کچھ دینا چاہتا ہے. خدا کا مارکا اس دنیا میں تو خدا کچھ نہیں دے سکتا ہے. نہیں دے سکتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے کا مطلب یہ کہ اس کائنات میں قابلیت نہیں ہے کہ کچھ صاحبان کمال کو کچھ دیا جائے. قابلیت نہیں ہے اس دنیا میں. اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ اگر دنیا اچھی ہوتی تو خدا کبھی بھی اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا. اپنے دشمنوں کو دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کو جتنی مہلت دی جا رہی ہے, جتنی ان کو یہ احساس ہو رہا ہے انہیں کہ ہمیں بڑی دولت ہے, بڑی ثروت ہے, بڑا عیش و آرام ہے, در واقع ان کے لیے مہلت کا عذاب ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم تو ان کو مہلت کا عذاب دے رہے ہیں, مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ سے زیادہ گناہ کریں, تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو, آخرت میں ان کے لیے رسوا کرنے. تو دنیا میں قابلیت نہیں ہے کہ باکمال لوگوں کے کمال کا صلہ اس دنیا کو پیش کیا جائے. تو وہاں جب مالک یوم الدین کی نوبت آئے گی کہ آج ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, جب یہ یعنی کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. کون جواب دے گا وہاں لمن الملک اليوم کا؟ کون ہے جو جواب دے گا؟ کس میں جرأت ہے؟ خود سوال کرنے والا خدا ہے, خود جواب دینے والا خدا ہے. اس میں کسی میں سکت نہیں ہے کہ بتا سکے کہ کس کے پاس قدرت ہے. للہ الواحد القہار. تو جب ملک اس دن خدا کے پاس ہے,
حکومت اس دن خدا کے پاس ہے. جتنے جبابرہ اور جابر و ظالم بادشاہ تھے وہ سب سرنگوں ہیں اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہاں جب خدا اپنے دین کی خدمت کا صلہ ایسی خاتون کو دینا چاہے گا جسے سیدہ مرضیہ کہتے ہیں, اور جب وہ کہے گا فاطمہ جو مانگنا ہے مانگو, آج خدا دینا چاہ رہا ہے. تو جب خرق حجب ہو جاتے ہیں, نورانی حجابات جب ختم ہو جاتے ہیں, جب سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں, جس کی نگاہ میں وہ ذات کیا, جیسے ہی آواز آئے گی کہ فاطمہ جو مانگنا ہے مانگو, آج تمہیں خدا کی طرف سے ملے گا, تو ایک جواب آئے گا, الہی انت المنی و فوق المنی. اب تو سارے حجابات ٹوٹ چکے ہیں, اب تو سارے پردے چاک ہو چکے ہیں, اب نہ میرے اور تیرے درمیان نہ جنت حائل ہے, نہ حوریں حائل ہیں, نہ جنت کی نعمتیں حائل ہیں, نہ اعلی علیین حائل ہے, نہ جبروتیان حائل ہے, نہ لاہوتیان حائل, کوئی نہیں. میری تمنا فقط تو ہے اور تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ وہ معدن عظمت ہے جس پر سیدہ مرضیہ فائز ہیں, کہ جس کی تمنا ہے کہ مالک ہمیں اپنے آپ سے ایسا متصل کر دے, حبلی کمال الانقطاع. اچھا, یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اتنی اونچی اونچی بات کرتے ہیں, ہم لوگ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ. ابھی جہاں بہت سارے فتنے چل رہے ہیں, وہاں ایک فتنہ یہ بھی چل رہا ہے, کیونکہ اہل بیت کی سیرت پہ تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب جتنی اونچی اونچی بات کہہ دی ہم نے نا, بہت اونچی اونچی بات ہو گئی. تو اہل بیت کی سیرت پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اب یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ اہل بیت کی سیرت پر عمل, اہل بیت کی سیرت, مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت تمہارے نمونے عمل ہے, لیکن نہیں, ہو نہیں سکتا ایسا. آپ سوچیں ذرا, مطلب اللہ سے زیادہ سمجھنے ہی کی تو بات ہے. اب اللہ سے زیادہ آدمی سمجھنے لگے تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ نہیں, وہ اہل بیت کی سیرت پتہ نہیں, وہ کہاں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے نمونے عمل. تو جب نمونے عمل ہے, نمونے عمل ہے, اسوہ تاسی اسی سے تو کہتے ہیں. جب سیرت نمونے عمل ہی نہیں ہے, جب سیرت پر عمل ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر نمونے عمل کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ جو اونچی اونچی مثالیں جب پیش کی جاتی ہیں تو اپنا شانہ خالی کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اپنا شانہ خالی کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ارے یہ ان کی مثال ان کے لیے ہو جو. اچھا, یہ دعا جو ہے صرف جو مناجات شعبانیہ ہے یا امام معصومین کے لیے تھی, یہ ہمارے لیے بھی ہے. جب ہم دعا کے کلمات زبان پر لاتے ہیں تو اگر زبان دوہرا رہی ہے تو یہ تو ٹیپ ریکارڈر, اب تو ٹیپ ریکارڈر ختم بھی ہو گیا, جو بھی ہے مطلب آواز جس پہ آتی ہے تو وہ ہے. اور اگر دونوں میں یگانگت ہے قلب اور لسان میں, تو جو بھی کلمات ہم جاری کر رہے ہیں زبان پر, در واقع ہم ایجاد کر رہے ہیں اسے. دعا کا مطلب ہی یہی ہے. دعا معصوم نے فقط کیا کیا ہے, معصوم نے سلیقہ سکھایا ہے کہ تم جب دعوتوں کی منزل پہ پہنچ جاؤ تو اس کو کیسے تم ایجاد کرو. تمہیں نہیں آتا ہے, جبریل کو بھی نہیں آتا, کوئی بڑی بات نہیں تم کو نہیں آتا ہے. تو جبرائیل کو بھی جب تکلم کی بات سکھائی گئی تو جبرائیل بھی یہی انا انا انتا انتا کرتے رہے, اس کو جو بولنا نہیں آتا تھا. کیا کہے, اس لیے کہ ایسا مبہوت کن ماحول ہے کہ مطلب مات ہو جاتا ہے انسان, زبان پر تالے لگ جاتے ہیں انسان کے کہ بولے کیا. تو کوئی ہو جو اس دل کی کیفیت کا اظہار کرنے کا سلیقہ سکھا سکے, کوئی ہو جو اس کیفیت کو بتا سکے. بس شاعر کا کام کیا ہوتا ہے, خطیب کا کام کیا ہوتا ہے, جو آپ کے دل کی کیفیت ہے اس کو آپ کی طرف سے بول دے, یہی تو کام ہوتا ہے. اور کیا کام ہوتا ہے؟ تو وہاں کے جو مبہوت کن حالات ہے, جبرائیل جیسا جب مات ہے, مبہوت ہے,
اچھا جبرائیل تو ایک مرحلے میں ہیں جو بول رہے ہیں، جبرائیل سے اونچے جو فرشتے اعلیٰ علیین کے ہیں وہ تو مات و مبہوت ایسے ہیں کہ رکوع میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، قیام میں ہیں تو قیام میں قیامت تک رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عالم میں خلق کیا گیا اسی عالم میں ایسے مات و مبہوت ہو گئے کہ قیامت تک اسی طریقے سے رہیں گے، اسی لیے تو ان کو کروبین کہا جاتا ہے، اسی لیے تو ان کو اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے، اسی لیے تو ان کو قرآن نے عالین کے لقب سے یاد کیا ہے کہ وہ جس درجے میں پہنچے وہی مات و مبہوت ہے۔ جب اس کے نیچے درجے میں جبرائیل عالم ملکوت میں آئے تو وہاں مرحلہ سکھانے کا ہے کہ سیکھو، بتاؤ کہ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل۔ تو ایجاد کیفیت کو ایجاد کرنے کا سلیقہ، کیفیت کو ظاہر کرنے کا سلیقہ کا نام دعا ہے۔ تو دعا ہے کیا؟ یعنی ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اس کو زبان پر لانے کے سلیقے کا نام مناجات و دعا ہے۔ تو اسی وقت ہم ایجاد کریں گے جب دل اور زبان دونوں ایک ہو۔ اگر دل اور زبان ایک نہیں ہوگا تو زبان جھوٹ بولے گی، ہم سب کو پکاریں گے، کہیں گے اللہ تجھے پکار رہے ہیں، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے درجے کے مطابق، صدیقہ طاہرہ اپنے درجے کے مطابق، امیر المومنین اپنے درجے کے مطابق، ہما شما اپنے درجے کے مطابق۔ جو دل کو زبان سے ایک کر لے گا وہ خرق حجب کی منزل تک پہنچ جائے گا، جو کمال انقطاع کی منزل پر پہنچے گا وہ خرق حجب کی منزل تک پہنچے گا۔ اس کے لیے کوئی بدترین سے بدترین انسان ہو، بدترین سے بدترین انسان ہو، کمال انقطاع ہو جائے، آخری لمحہ آپ دیکھیں، اس سے بدترین تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آخری درجے کا بدترین ہے خولی کا بھائی شبلی، خولی ابن یزید اصبہی۔ خولی کی سے سب لوگ واقف ہیں، کون ہے یہ خولی؟ اس خولی کا ایک بھائی ہے شبلی، انقطاع حاصل ہو جائے تو حجب خرق ہو جاتے ہیں۔ ہم فقط حر تک کی منزل کو جانتے تھے، حر ایک نمونہ ہے۔ حر کے لیے جب تک مادی حجابات رہے وہ مادہ پرست رہا، جہاں حجاب مادی برطرف ہوا اور پھر حجاب نور بھی برطرف ہوا تو پھر نوبت کیا پہنچی؟ پھر امام حسین کے آگے شب عاشور کیا ہوا تھا؟ جس چیز سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی چیز، اسی چیز کا خوف دل سے نکل گیا تھا، اور ہوا تھا کیا شب عاشور میں؟ بھائی انسان سارے اعمال انجام دیتا ہے جنت کے لیے۔ ابھی ہم نے کہا کہ حجابات نورانی میں سے ایک ہے جنت، ایک ہے حور۔ ہم ایک جوان لڑکی کو دیکھ کے تاب نہیں لے پاتے ہیں، ہاں آنکھیں ہماری ٹکتی نہیں ہیں، مادی حجابات ہیں یہ۔ علامہ طباطبائی کو جب آغا قاضی نے ذکر اور اوراد دیے تو ان سے کہا یہ عمل جو تم انجام دو گے تم کو مقصد تک پہنچنے سے رکاوٹ کے لیے ممکن ہے حور تمہارے پاس میں آ کے بیٹھ جائے، تم کو اس سے بھی منہ موڑنا پڑے گا۔ اب یہ سب ہم لوگ کے لیے قصہ کہانی تو ہے، آپ سوچیے ہم لوگ حجابات مادی والے لوگ، حور آ کے بیٹھ جائے تو کس کو قرآن سوچتا ہے، کس کو دعا سوچتی ہے، کس کو ورد سوچتا ہے، ہاں ہزار بہانے نکالنے والے لوگ۔ عطیہ برجردی نے کیا کہا تھا؟ ہم سب کو معاف کر دیں گے، طالب علم کو نہیں معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ جائز الغیبت بناتا ہے پھر غیبت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جائز الغیبت بنا بنا کے غیبت کرنے والے لوگ، یہ ایک جوان لڑکی کو دیکھ کے تاب نہ لانے والے افراد، یہ حور آگے بیٹھ جائے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں جیسا کہ استاد نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ حجابات نورانی جب کمال انقطاع ہوگا تو رکاوٹ کے لیے آزمایا بھی جائے گا کہ حور آ کے بازو میں بیٹھ جائے، پھر یہ خرق حجب ہو رہا ہے یا نہیں؟ نورانی حجاب چاک ہو رہے ہیں کہ نہیں؟
علامہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم تھا استاد کا، ہم نے منہ موڑ لیا اس سے، تب جا کے علامہ طبائی علامہ طباطبائی بنے۔ یہ کیسے بنے؟ یہ کوئی معصوم تھے؟ یہ کوئی جناب سیدہ تھے؟ یہ کوئی امام حسین؟ نہیں، کوئی نہیں تھے، وہی اس راستے پر چلنے والے تھے۔ تأسی تھی اسی راستے پر چلنے کی کہ کمال انقطاع کے راستے میں آئے ہو تو نورانی حجابات کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، تب کمال انقطاع کی منزل تک پہنچو گے، تب مادن عظمت تک پہنچو گے۔ شب عاشور میں ہوا کیا؟ سب کی تمنا کیا ہوتی ہے بتائیے؟ سب کو جنت ملنی چاہیے۔ شب عاشور کیا ہوا؟ شب عاشور ہوا کیا؟ جنت کے باوجود مرنے کی تمنا کیوں؟ اس لیے کہ خرق حجب ہو چکا تھا، نورانی حجب ختم ہو چکے تھے، اس لیے جنت دیکھنے کے باوجود مرنے کی تمنا۔ جو ایک دم سنجیدہ رہتا تھا بریر، وہ روز عاشورہ مذاق کر رہا ہے۔ کسی نے کہا تم کو یہ مذاق کی گھڑی لگ رہی ہے؟ کہا دنیا جانتی ہے میں کتنا سنجیدہ ہوں، لیکن آج کی جو خوشی کا دن ہے، یہ کون سی خوشی کا دن ہے؟ یہ کون سے خرق حجب ہوئے ہیں؟ یہ کون سے کمال انقطاع کی منزل ہے؟ یہ سب تو بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ تھے نا جنہوں نے تربیت دی۔ یہ شبلی خولی کا بھائی، خولی ابن یزید ازبہی، شبلی ابن یزید ازبہی، آخری وقت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، آخری وقت۔ پسر سعد بھیجتا ہے جاؤ حسین کو قتل کر دو، یہ تلوار لے کے جاتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے۔ سوچیے لمحہ کیا ہے، اس کے بعد شمر گیا ہے۔ امام حسین نے اسے دیکھا، درد امام حسین کا فقط حور کے لیے نہیں تھا، ایسے موقع پر بھی امام حسین خرق حجب کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر بھی امام حسین کمال انقطاع کے درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ شبلی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، کیوں مجھ پر حملہ کر کے تو رسول اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا چاہتا ہے؟ کیوں؟ تو میرا قاتل، تو مجھے قتل نہیں کر پائے گا، کیوں مجھ پر حملہ کر کے تو جہنم کا سودا کرنا چاہتا ہے؟ آپ سوچیں، ایک انسان جو ہمارا قاتل ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ہمیں قتل نہیں کر پائے گا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی عاقبت کیسی ہوگی، تو اس کو اس کی بری عاقبت چھوڑتے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم امام حسین جیسے تھوڑی ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ اہل بیت کی سیرت تھوڑی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ نہیں، شبلی کا کردار امام حسین نے بتایا کہ دیکھو اگر تم کچھ نہیں کر سکتے، اتنے برے ہو، اگر چاہو تو شبلی کے کردار تک پہنچ سکتے ہو۔ شبلی سے امام حسین کہتا تم مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، تو میرا قاتل نہیں ہے، تو کیوں حملہ کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر؟ جیسے ہی یہ جملہ امام نے کہا، ویسے ہی اس کے اندر کے جتنے زنگ تھے سب صاف ہو گئے، باطن کی جتنی آلودگی تھی وہ صاف ہو گئی۔ وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ہم اسے قتل کرنے کے لیے آئے، اسے میری زندگی کی فکر ہے۔ ایسے مرحلے میں کہ جب امام حسین کے جسم اطہر پر چاروں 1900 زخم تنے چاک چاک پر، کوئی عام بات تو ہے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر پر چاروں طرف سے زخم ہیں، تیروں نے راستہ بنایا ہے، تب امام حسین کا جسم اطہر زمین پر آیا ہے۔ ایسے ماحول پر یہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے، تلوار اٹھائی ہے اس نے۔ امام حسین علیہ السلام اس قاتل کو، اس حملہ کرنے والے کو اس کی زندگی دے رہے، تو مجھ پر حملہ نہ کر ورنہ تیری عاقبت خراب ہو جائے گی، یہ دنیا بھی برباد ہوگی، وہ دنیا بھی برباد ہوگی۔ وہ یہ سوچنے پر کتنے حجب تھے، کتنے مادی پردے تھے، کتنے نورانی پردے تھے، اس کے اوپر نورانی پردے کی تو نوبت ہی نہیں ہوگی، یہ مادی پردے کتنے رہے ہوں گے شبلی کے اوپر۔ لیکن ایک بار جب حسینیت کا نور چمکا تو سارے مادی حجب خرق ہوئے، سارے مانوی اور نورانی حجب خرق ہوئے، اور اس کے بعد وہ اٹھا، کہنے لگا آپ
کو میری زندگی کی فکر ہے. گواہ رہیے گا میری موت آپ کے دین پر ہو رہی ہے. گواہ رہیے گا میں آپ کے راستے پر قد فقط ہور نہیں ہے جو حسین کے راستے پر آیا ہے. اس آخری لمحے پر حسین ابن علی نے شبلی کو بھی آزاد کر کے بتایا کہ جب حسین کے نور کا عکس کسی کی ذات پر پڑ جاتا ہے اور اس کی ذات میں ذرہ برابر بھی انعکاس کی کوشش ہوتی ہے تو وہ حسین کے نور کو منعکس کر کے پلٹتا ہے. پوچھتا ہے ملعون پسر سعد تو نے حسین کو قتل کر دیا؟ تلوار نکال کے کہتا ہے کہ میں نے حسین کو تو نہیں قتل کیا, اب میں تم لوگوں کو قتل کرنے آیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے حملہ کرنا شروع کیا. پسر سعد نے لوگوں کو کہا اسے گھیر لو. گھیر کے جب اسے قتل کرنے لگے تو فرزند زہرا کی طرف اس نے رخ کیا, آواز دی یا حسین ابن علی, اے فرزند رسول گواہ رہیے گا شبلی آپ کے دین پر جا رہا ہے, آپ کے جد کے دین پر جا رہا ہے. اسے کسی کی فکر نہیں ہے, بیتی فکر ہے کہ وہ راہ حسین پر جا رہا ہے. یہی وہ خرق حجب کی منزل تھی. لیکن بھائی اس کے بعد جو نوبت آئی وہ قیامت کی منزل آئی. شمر ملعون کہتا ہے کہ اگر دیکھنا ہے حسین زندہ ہے یا مر گئے تو خیمے پر حملہ کر دو. خیمے پر جو حملہ کرنا تھا حسین نے سب کو بچا تو لیا, لیکن آواز دی اینا اینا مسلم ابن عقیل, اینا اینا ہانی ابن عروہ, اے مسلم کہاں ہو, اے حبیب کا قوموا ان امتکم ایھا الکرام, اے باوفا بزرگو اٹھو اٹھو, اپنی نیند سے چوکو. مولا ان کو کیوں جگانا چاہتے ہو؟ کیا جینے کی تمنا ہے؟ نہیں نہیں. ارے جس کا حبیب چلا گیا ہو وہ جی کے کیا کرے گا؟ جس کا مسلم چلا گیا ہو وہ جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا برابر کا بھائی عباس, ارے جس کا جوان سال بیٹا, ارے جس کا ننھا مجاہد ہاتھوں پہ منقلب, وہ جی کے کیا کرے؟ آقا جب جینے کی تمنا نہیں تو ان کو پکار کیوں نہیں قیامت کر دی؟ قوموا ان امتکم ایھا الکرام, اے باوفا بزرگو اٹھو اٹھو, وَذُبُّوا عَنْ حَرَمِ اللَّهِ وَحَرَمِ رَسُولِهِ. ارے زینب کی چادر کو بچا لو, ام کلثوم کے پردے کو بچا لو, وہ دیکھو دشمن جا رہا ہے. عباس دوڑو, علی اکبر دوڑو, قاسم, زینب